السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے طالوت اور جالوت جو سمجھایا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ اگلی آیت جو ہے اس میں تابوت کا ذکر ہے، تو یہ تابوت کیا چیز ہے، ذرا سا اس کو بھی سمجھا دیا جائے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر جو میری فہم سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 248 یعنی 2 کی 248۔ سب سے پہلے آپ ان کا ترجمہ دیکھ لیں حافظ نظر صاحب کا، پھر میں اس کا لفظی ترجمہ کر دوں گا اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ اور انہیں ان کے نبی نے کہا، بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ تو تھا ان کا ترجمہ۔ اس ترجمے سے یقینی سی بات ہے کہ ہدایت کا تو کوئی پہلو قطعی نہیں بچتا ہے۔ اگر کوئی نبی دے رہا ہے ان کی حکومت کی نشانی اور پھر وہ تابوت لائے گا اور اس میں سامان تسکین ہوگا، پھر آل موسیٰ اور ہارون نے جو کچھ چھوڑا ہے اور اس کو فرشتے اٹھا لیں گے، تو یہ سارا کچھ تو ماضی کا قصہ ہے۔ آج کے دور میں اور قیامت تک کے دور میں لوگ اسے کیسے ہدایت لیں گے؟ ایک ماضی کے قصے کو جو بے مقصد ہے، جو قیامت تک اپلائی نہیں ہو سکتا، اس کو قرآن میں رہنے کا قطعی جواز نہیں بنتا ہے۔ تو ان روایتی مترجمین نے قرآن کو ناقابل اتباع بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور وہ تا قیامت عمل میں آنے کے لیے ہے۔ کوئی ایسا ماضی کا قصہ ہے ہی نہیں جس سے ہدایت کا پہلو نہ ہو۔ تو آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے خبر دینے والوں نے، ان کے نبیوں نے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر ایک نبی نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو نبی بھی بہت سارے آتے رہے اکٹھے۔ ان کے لیے ان کے نبیوں نے کہا، ان آیات ملک ہی، بے شک اس کے اختیار کی نشانی یہ ہے یا اس کے اختیار کی آیت یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، یہ کہ وہ تمہیں دیتے ہیں التابوت، یعنی خاص متوجہ ہونا، توبہ سے یہ تابوت، تے و بے اس کا مادہ ہے، التابوت کر یعنی خاص متوجہ ہونا، ایسا متوجہ ہونا جو واقعی آپ کے ذہن کو پلٹ دے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں ایک سکون ہے تمہارے رب سے، ایک ٹھہراؤ ہے تمہارے رب سے۔ سکن سے یہ سکن کہتے ہیں جمود طاری ہو جانے کو، ٹھہر جانے کو۔ اب یہ جمود بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر مالی طور پر جمود طاری ہو جائے تو انسان مسکین بن جاتا ہے، مانگنے والا ہو جاتا ہے، اس کا زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اور اگر فکری ٹھہراؤ آ جائے تو پھر وہ اس کے اوپر ایک ترقی کرتا ہے، یعنی ایک فکر پر اگر وہ جم جائے، ٹھہر جائے، تو اسی کے تحت وہ کام کرتا رہتا ہے، اس کے نتائج آنے شروع ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ اس فکر پر جم جائے کہ نہیں جی جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کابرین لے کر چلے آ رہے ہیں، ہمارے علماء نے کہہ دیا، تو وہ ایسا جمود ہوتا ہے کہ وہ تنزلی کی طرف جاتا رہتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایسا سکون چاہیے جو انتشار سے صاف کر دے ذہن کو۔ جو اس طرح کا جو سکون ہوتا ہے تو وہ معاشرے میں آگے بڑھنے میں مددگار ہوتا ہے، ترقی کا باعث بنتا ہے، ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔ تو جو نبی جو دے رہے ہیں، خبر دینے والے انہیں دے رہے ہیں اختیارات کی نشانی، اس میں کیا ہے کہ وہ ایسا متوجہ ہونا ہے کہ اس میں تمہارے رب سے وہ ٹھہراؤ ہے، وہ سکون ہے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا، اور باقی ہے اس سے جو طرح کا چھوڑا ہے آل موسیٰ و آل ہارون۔ اب یہ آل موسیٰ اور آل ہارون، یہ آل موسیٰ ہے۔ آلو کہا جاتا ہے اسی طریقہ کار کی اتباع کرنے والے کو، پیروکار کو۔ تو موسیٰ کے طریقہ کار اور ہارون کے طریقہ کار، اگر آپ موسیٰ اور ہارون کا بھی ترجمہ کر لیں، کیونکہ یہ اسم نہیں ہے، قرآن میں جتنے بھی نام آئے ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اور اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اس صفات کے لوگ گزرے ہی نہیں ہیں۔ پہلا شخص وہ تھا جو اس صفت میں پورا اترا، اور اب اس صفت سے قیامت تک جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہ یہی کہلائیں گے۔ تو موسیٰ وہ جو نتائج سے بے پرواہ ہو کر حق بات کے لیے باطل سے ٹکرا جائے، اور ہارون وہ جو اس کا معاون بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، موسیٰ کا مددگار ہوتا ہے، موسیٰ کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے، موسیٰ کے ساتھ مددگار بن کر چلنے والا ہوتا ہے۔ تحملہ الملائکۃ، کائناتی قوتیں اس سے تم اس کا بوجھ اٹھاؤ، تم کائناتی قوتوں سے اس کا بوجھ اٹھاؤ، یعنی یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا اور زبان سے ہو گیا، بلکہ آپ کو اس کو عمل میں لا کر کائناتی قوتوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ان فی ذلک لآیات لکم، بے شک اسی میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ تو پہلے تو میں اس کا آپ کو رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں کہ آج کے دور میں کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یا آج کے دور میں یہ آیت کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، ہمیں ہدایت دے سکتی ہے۔
پہلے اس کا رواں ترجمہ، اور ان کے خبر دینے والوں نے ان کے لیے کہا بے شک اس کے اختیار کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں التابوت یعنی ایسا متوجہ ہونا دے گا کہ اس میں تمہارے رب سے ایسا سکون ہے اور اس سے باقیات ہے جو موسیٰ کے پیروکار اور ہارون کے پیروکار نے چھوڑا تھا، تم کائناتی قوتوں سے اسے اٹھاؤ، بے شک تمہارے لیے اسی میں ضرور نشانی ہے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے بات کو سمجھیں کہ یہ تا قیامت تک کی ہدایت کیسی ہے۔ آج بھی خبر دینے والے متعدد ہوں گے، کیونکہ نبی ہم جو ہے یعنی یہ وہ نبی نہیں ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، بلکہ قرآن تو نازل ہو چکا، اللہ کے احکامات اللہ کے اس نبی پر ہی نازل ہوتا ہے جو خاص جسے اللہ نے دے دیا، اس کی کتاب دے دی۔ اب اس کے بعد اسی خبر کو جو لوگ آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، تو وہ بھی نبی کہلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ان کے خبر دینے والوں نے کہا، آج بھی ہر قوم میں جو کوئی خبر دینے والا ہے اگر وہ اللہ کی آیتوں کی خبر دے گا تو وہ بھی ان معنوں میں نبی کہلائے گا، لیکن وہ دے گا کیا، اس کی بھی آگے وضاحت کر دے گی۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے جو مرضی آئے کہہ دے اور اس کا دعویٰ کر دے، قطعی نہیں ہے، بلکہ وہ ہوگا کیا کہ اس میں وہ اختیارات کی آیتیں ہوں گی، انا آیات ملک ہی، یعنی اس میں اس کے اختیارات کی ایسی آیتیں ہوں گی، بے شک اس میں اختیارات کی آیتیں ہوں گی۔ وہ کیا دے گا کہ یاتیکم التابوت، کہ اس سے تمہیں دیا جائے گا وہ خاص متوجہ ہونا، وہ پلٹنا۔ جب آپ کے سامنے رب کی آیت آئے گی کہ رب کیا کہہ رہا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اور آپ اس کے ذریعے متوجہ ہو جائیں، اس طرف پلٹ جائیں، تو پھر یقینی سی بات ہے آپ کو وہ نتائج بھی ملے گا۔ اس لیے کہہ رہے کہ فی سکینۃ من ربکم، تمہارے رب سے اس میں ایک سکون ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک اطمینان قلب ہے، اور اس میں جو باقی ہے وہ کیا ہے، وہ کچھ جو موسیٰ کے طریقہ کار اور ہارون کے طریقہ کار والوں نے چھوڑا ہے، یعنی جو لوگ حق بات کی خاطر باطل سے نتائج سے بے پرواہ ہو کر ٹکرانے والے ہیں، اور جو لوگ ان کے معاون و مددگار بن جانے والے ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس طریقہ کار کا جو اس میں بقیہ موجود ہے، یعنی اس کے اندر وہ باقیات موجود ہے۔ ان آیتوں سے ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ باقیات کیا ہے۔ جب آپ نے رب کے احکامات کو سمجھا، اس پر متوجہ ہوئے، آپ کو اس سے سکون ملا، اب کیا ہوگا کہ آپ حق بات کے لیے ڈٹ جائیں گے، معاشرے میں نظام نافذ کرنے کے لیے آپ باطل نظام سے ٹکرا جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بس آپ نے مان لیا اور پھر آپ تبلیغی جماعت کی طرح ایک طرف بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں اور لوگوں کو صرف باتیں بتاتے رہیں، ایسا قطعی نہیں ہوگا۔ یہ آج کے قرآن کے دعوے داروں کی طرح نہیں کہ صرف قرآن کو سمجھ لیا اور اس کے بعد چند مجلسیں کر لیں، چند درس کر لیا اور اسی کو نام دے دیا کہ بس ہم سے زیادہ کوئی قرآن سمجھنے والا نہیں۔ تو ایسے اہل قرآن بھی اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اس طرف متوجہ ہو کر پھر اس کے لیے جد و جہد نہ کریں۔ تو وہ بقیہ طریقہ کار کیا ہے کہ اب آپ کو باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صرف سمجھ کر باتیں کرتے رہ گئے، تقریریں کرتے رہ گئے، درس کرتے رہ گئے اور باطل کے لیے کھڑے نہ ہو سکے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ باطل کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس طریقہ کار کے بقایا جات کو اپنانا ہوگا جو موسیٰ اور ہارون نے چھوڑا۔ یعنی یا تو آپ اتنے طاقتور ہوں کہ آپ موسیٰ بن جائیں، باطل کی قوت سے ٹکرانے والے ہو جائیں، اگر اتنی قوت نہیں تو کم از کم اس کے مددگار ہو جائیں، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کے مددگار ہو جائیں۔ لیکن کس کے، جو صرف زبانی دعوے دار نہیں ہوگا بلکہ واقعی وہ سکون پہلے دے گا، متوجہ کروائے گا، اور اس پہ غور و خوض کر کے جب مکمل ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، پھر اس پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی دعویٰ کر دے اور اس کے پیچھے چل پڑے اور خود کو تباہ کر لیا۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ عمران خان کے پیچھے پاکستانی قوم پیچھے بھاگی، اس لیے کہ اس کی باتیں بڑی اچھی تھیں، لوگوں کو متوجہ کرنے والی تھیں، لیکن عملی صورت اس کی اس نے نہیں بتایا، اس میں وہ سکینہ اس نے نہیں دیا، وہ ٹھہراؤ نہیں دیا، وہ سکون نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ آیا اقتدار میں تو اس نے مزید قوم کو تباہی کی طرف دھکیل دیا، کیونکہ صرف باتیں کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جب تک آپ اس کا پورا پروسیجر نہیں بتائیں گے، اس کا پورا طریقہ کار نہیں بتائیں گے کہ اس طریقے سے کام کرنے سے پھر یہ نتائج حاصل ہوگا، اس پر غور و خوض ہوگا، جب اس کے اوپر مکمل ٹھہراؤ آ جائے گا، مکمل سکون ہو جائے گا، پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ صرف کہہ دینے سے، دعوے کر لینے سے وہ نتائج نہیں ملتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر قوم بھگتتی ہے جس طرح آج بھگت رہے ہیں۔ تو اب اس کو اٹھانا بھی کیسے ہے کہ پھر وہ بتا رہے کہ موسیٰ اور ہارون کے طریقہ کار کو کس طرح سے اٹھانا ہے کہ کائناتی قوتوں سے تمہیں اس کا بوجھ اٹھانا ہے۔ کوئی دوسرا آ کر کام نہیں کرے گا، صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوگا، جو کائناتی قوتیں موجود ہیں اسی سے آپ کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اس کو آپ کو درست کرنا پڑے گا، اس کے سمت کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کی توجہ کو بہتر لانا پڑے گا، اس طرف متوجہ کروانا پڑے گا جس میں اللہ سکون ٹھہراؤ دے رہا ہے، جس میں لوگوں کو رزق کی فراوانی دے رہا ہے، کیونکہ صلاۃ کا نتیجہ ہی مما رزقناہم ينفقون ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو سامان نشو و نما دیا ہے اسے آپ کو کھلا رکھنا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے، صرف اپنی قوم کے لیے، اپنی ذات برادری کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔
جب تمام انسانیت کے لیے بات ہوگی تو وہ دنیا میں اس کو لوگ پذیرائی دیتے ہیں، نہ یہ مسلمانوں کا ہے، نہ عیسائی کا ہے، نہ یہودی کا ہے، بلکہ تمام انسانوں کا ہے۔ اور اللہ انسانوں کی بات کرتا ہے، انسانوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو اللہ نے ہدی للناس کا، لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، کسی قوم کے لیے، کسی مخصوص نسل کے لیے، کسی رنگی برنگی فرقوں کے لیے نہیں ہے، نہ کسی زبان کی بنیاد پر ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو جب کائناتی قوتوں کے ذریعے اس کا بوجھ اٹھا لیں گے اور اس طریقہ کار سے جو باطل سے ٹکرا جانے والا ہے اس کے معاون مددگار کو کر آپ چلیں گے تو وہ باقیات، وہ سکون، وہ ٹھہراؤ، وہ متوجہ ہونا، اس کا آپ کو نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے آگے کہہ رہا ہے کہ بے شک اسی میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ اگر آپ ماننے والے ہیں تو آپ آنکھ بند کر کے کسی کی اتباع نہیں کریں گے، آپ آنکھ بند کر کے کسی کی حمایت نہیں کریں گے، پہلے آپ اسے آنکھیں کھول کر پرکھیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ وہ کیا خبر دے رہا ہے، اس کا کیا طریقہ کار بتا رہا ہے، کس طرح وہ اختیارات کی قوت کو بانٹے گا، کیا کچھ کرے گا، صرف باتیں سن کر نہیں۔ جب اس کے اوپر غور و خوض کر کے مکمل ٹھہراؤ سکون آ جائے گا کہ واقعی یہ قابل عمل ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر آپ نتائج سے بے پرواہ ہو کر ٹکرا جائیں گے اور معاون و مددگار بھی بن جائیں گے، اور کائناتی قوتوں سے آپ اس کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے، وہ آپ کو نتائج بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ماننے والے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو اللہ نے بتا رکھا ہے، ورنہ یہ نتیجہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ بتا رہا ہے۔ یعنی جو اللہ خوف اور حزن کے بغیر معاشرہ دے رہا ہے، اس کو وہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم غمگین بھی نہیں ہوگے۔ تو خوف اور حزن کو غائب کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو قابل عمل بنا کر ایک مکمل ٹھہراؤ اور سکون کے ساتھ پھر آپ کو حق کی خاطر باطل سے ٹکرا جانا ہے یا اس کا مددگار بن جانا ہے اور ان تمام کائناتی قوتوں کو بروکار لانا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ نتیجہ مل جائے گا جو اللہ بتا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔